दोस्तों, कैसे हम सब उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज जुमे का दिन है। जुमे का दिन हमेशा पाकिस्तान की सियासत का बड़ा गर्म तरीन दिन होता है। अल्लाह करे पाकिस्तान के लिए अच्छा साबित हो जुमे का दिन, और हर दिन पाकिस्तान के लिए अच्छा और बेहतर साबित हो। ऐनी तरमीम के हवाले से अगर बात करें, ऐनी तरमीम जो है ना अपनी आखिरी मरहल पे पहुंच गई है। हुकूमत सरतोड़ कोशिश कर रही है किसी तरीके से ऐनी तरमीम को पास कराया जाए, बंदे तोड़ जोड़ के, उनको रिश्वत दे के, उनको साथ पावर शेयर करके, उनकी बाँव बहनों बेटियों को अगवा करके किसी भी तरह से ऐनी तरमीम को पास कराया जाए। रात मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ पीटीआई के वफद ने मुलाकात की। मौलाना साहब अभी तक तो डटे हुए हैं कि किसी तरह हुकूमत का साथ देने के लिए तैयार नहीं है। मौलाना साहब का जो मुसवदा है वो जो हुकूमती मुसवदा है, दोनों आपस में मैच नहीं करते। मौलाना साहब रात बड़े गुस्से में नज़र आए जब बैरिस्टर गौर साहब और उमर अयूब के साथ वो मीडिया से बात कर रहे थे, तो उसमें बहुत वो गुस्से में नज़र आ रहे। लेकिन अभी बात इस बात पे अटकी हुई है कि मौलाना साहब ये चाहते हैं कि जस्टिस मंजूर अली शाह को नोटिफिकेशन जारी किया जाए। अगर कोई 3-4 दिन 5 दिन रहते, वर्किंग डे में तकरीबन 3 दिन रहेंगे, तो उसमें जस्टिस जो न्यू जस्टिस आने वाला होता है, काजी फैजीसा को हमने देखा था कि 3 महीने पहले जो है ना नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। अभी जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किया गया। लेकिन सिस्टम के लिए काजी साहब का जाना इतना नुकसानदेह नहीं है जितना जस्टिस मंसूर अली शाह का जस्टिस चीफ जस्टिस बनना नुकसानदेह है। तो सिस्टम ये चाहता है किसी तरीके से काजी साहब को बचाया जाए। इस वजह से अभी तक जो है ना नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। लेकिन आज उम्मीद की जा सकती है कि जो नोटिफिकेशन है जस्टिस मंसूर अली शाह का, हो सकता है कि उसको जारी कर दें। लेकिन अभी भी सिस्टम जो है ना सरतोड़ कोशिश कर रहा है किसी तरीके से हम काजी साहब को बचाएं, और काजी साहब जैसे हमें रेस्क्यू करते आए हैं माजी में, तो वो इसी तरह आगे भी हमें रेस्क्यू करते हुए नज़र आएंगे। तो जो रात मौलाना साहब के दर के ऊपर बड़ी गहमा गहमी थी। मौलाना साहब के पहले पीटीआई के वफद ने मुलाकात की, उसके बाद शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, बाकी जो हुकूमती जो लोग थे बग़ैर प्रोटोकॉल के मौलाना साहब के दर पे पहुँचे, वही मिन्नतें तरले कि किसी तरीके से आप हमारा साथ दें और ये आइनी तरमीम में जो है ना आप हमारे साथ खड़े हों। आइनी अदालत से तो बात हट गई है, लेकिन अब बात जो है ना मिलिट्री ट्रायल या बाकी आर्टिकल 63 का केस, ये सारे के ऊपर लटकी हुई है। मौलाना साहब ने जो रात मीडिया से बात की वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजलुर रहमान का कहना था, मुजवज़ा आइनी तरमीम के मामले पर 3 हफ्तों से बहस और मुशावरत का अमल जारी है। इस मामले पर हम हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए नुमाइंदों के साथ बैठे हैं। उन्होंने कहा कि हमने हुकूमत का पहला ड्राफ्ट मुस्तरद किया और आज फिर उसे मुस्तरद करते हैं। अफाम तफहीम के साथ आगे बढ़ना है तो हमने खुश आमदीद कहा है। 2 दिन कबल बिलावल भुट्टो के साथ बैठकर इस पर तवील बहस की। फिर गुज़श्ता रोज़ 4 घंटों तक नवाज शरीफ से भी इस पर तवील बात हुई। जिन चीज़ों पर इतफाक़ हुआ उसके ऐलान कर चुके हैं, जबकि बाकी मुतनाज़ा चीज़ों पर बातचीत जारी है। मौलाना साहब रात बहुत गुस्से में नज़र आए इस वजह से कि क्योंकि ये मौलाना साहब ये भी बोल रहे थे कि हमारे बंदे भी उठाए जा रहे हैं, हमारे सेनेटर को भी उठाया जा रहा है। आज क्योंकि कौमी असम्बली का इजलास आज दिन 11 बजे बुलाया हुआ था, फिर उसको उसके टाइमिंग आउट कर दिए शाम को। आज 6 बजे कौमी असम्बली का इजलास भी है, क्योंकि इनके पास बंदे पूरे नहीं हैं। ये सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से बंदे पूरे किए जाएँ, डरा धमका के। जो पाकिस्तान के अंदर जो एक आग लगी हुई है वो आप सबके सामने है। ये आग बड़ी जल्दी थमने वाली नहीं है। मैं एक पिछली वीडियो में भी कह चुका हूँ, अब भी कह देता हूँ कि ये आग जिन लोगों ने लगाई है, कल ये अपोजिशन में भी होंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, तहरीक इंसाफ अपोजिशन की एक बहुत बड़ी जमात है जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। एनी तरमीम के मामले पर पीटीआई का रवैया मस्बत है और हर मस्बत चीज़ को खुश आमदीद कह रही है। इस मामले पर मुशावरत का सिलसिला जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि एनी तरमीम के मामले पर सियासी जमातों के साथ बार काउंसलर और पाकिस्तान बार काउंसलर नुमाइंदगी भी होनी चाहिए। मजीद उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी इतलात मिली हैं कि हुकूमत हमारे मफामत के रवैये को संजीदा नहीं ले रही। हमारे अरकान को हरासा और अगवा किया जा रहा है। जेयूआई के एक रुकन को अगवा किया गया जो भी मेरे घर में मौजूद है, जबकि दूसरे को धमकी दी गई और तीसरे को भारी मुआवजे की पेशकश की गई। यानी पैसों की तो बोरियां खुली हुई हैं भाई। ये तो पाकिस्तान की एक तारीख में एक बदतरीन चीज़ ये है कि पैसों की बोरियां खोल दो तो किसी की भी गवर्नमेंट गिरा दो। जैसे इमरान खान साहब की अदम एतमाद में गवर्नमेंट गिराई थी, उसमें भी ऐसे हुआ था। पैसे फिर आर्टिकल 63 जो एक केस था वो काजी साहब ने इसी वजह से तो हॉर्स ट्रेडिंग के लिए ओपन किया कि किसी तरह से आप किसी बंदे को जो है ना ख़रीद लो।
تو یہ ماضی میں بھی یہی چلتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اختر مینگل کی جماعت کے رکن کے ساتھ بھی واقعہ پیش اگر حکومت نے اونچے ہتھ کنڈے استعمال کرنے کا سلسلہ ترک نہ کیا تو پھر ہم مذاکرات سے پیچھے ہٹ جائیں۔ اگر حکومت دلیل سے بات کرے گی تو ہم دلیل سے جواب دیں گے، حکومت کی بدماشی کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے، جو رویہ اختیار کیا جائے گا اس طرح جواب دیں گے۔ رات مولانا صاحب فل غصے میں، فل فارم میں نظر آئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر صبح تک اراکین کو اغوا، ہراساں اور خریدنے کا سلسلہ ترک نہ کیا گیا تو پھر حکومت یاد رکھے گی کہ ہم بہت سخت رویہ اختیار کریں گے، ہمارے خلوص، سنجیدگی اور نیک نیتی کا مذاق بنایا جا رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہم نے آرٹیکل 63A کے تحت اپنے اراکین کو نوٹس جاری کر دیا جس میں انہیں پابند کیا گیا کہ وہ پارٹی پالیسی پر عمل درآمد کریں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ حکومت جو حرکتیں کر رہی ہے اس پر ہم اپنا رد عمل دیں گے، اگر متنازع ترمیم کو گردنیں توڑنا، ہاتھ موڑ کر منظور کرانا گیا تو پھر ہم کہیں گے کہ اس نامزد پارلیمنٹ کو اتنی بڑی آئین اور قانون سازی کی ضرورت نہیں، اور پھر ہم کسی قسم کی پارلیمانی کارروائی کا حصہ نہیں بنیں گے۔ بیرسٹر گور نے کہا کہ ہم بڑے دل کے ساتھ مولانا صاحب کے ساتھ گفتگو میں شریک ہوئے اور پہلے ہی دن طے کیا تھا کہ آپ کے ساتھ مل کر آگے بڑھیں۔ خصوصی کمیٹی میں پہلے دن سے ہم نوٹس میں لے کر آئے کہ ہمارے اراکین اسمبلی کو اغوا اور فیملی کو ہراساں کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود بھی ہم نے ہر اجلاس میں شرکت کی تاکہ ڈرافٹ ہمارے سامنے پیش کیا جا سکے۔ یعنی یہ بات بھی کلیئر ہے کہ حکومت ابھی تک بھی اپنا ڈرافٹ سامنے نہیں لے کر آ رہی۔ یہ جو ہے نا، جو دکھا سجی رہے ہیں ماریں گے کبھی، یہ وہ والا سسٹم ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومتی رویے پر ہمیں شدید تحفظات ہیں، ہم مولانا کے ہمراہ اس پروسیس میں شریک رہے، مذاکرات کرنے اور کمیٹی کی جو ہے نا کمیٹی میں بیٹھنے کے باوجود ہمارے اراکین قومی اسمبلی اور سینیٹر کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ ایسے میں قانون سازی کا کیا فائدہ، اپنی مرضی سے قانون بنا لیں، پھر ہم اس معاملے میں شریک نہیں ہوں گے۔ بیرسٹر گور نے کہا کہ ہمارے اور مولانا کے درمیان چیزوں پر اتفاق ہو گیا، اگر حکومتی رویہ یہی رہا تو پھر ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ یہ رات مولانا صاحب کے جو دروازے کے اوپر سب لوگ اکٹھے ہوئے تھے، یہ ان کی جو اپوزیشن کی اور مولانا صاحب کی جو گفتگو تھی یہ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ لیکن اس کے بعد رات کو 3 بجے شہباز شریف صاحب، مولانا بلاول بھٹو صاحب اور باقی بھی ان کے ساتھ جو ہے نا اعظم نذیر تارڑ اور باقی بھی جتنے لوگ تھے وہ بھی پہنچے۔ پھر وہی جوڑ توڑ منتیں کہ مولانا صاحب آپ ہمارا ساتھ دیں، ہم کسی بھی طریقے سے یہ جو ہے نا آئینی ترمیم کو پاس کرا سکیں۔ آج سینٹ کا بھی اجلاس ہے، ہو سکتا ہے کہ وہاں انہوں نے اپنے اراکین پورے کر لیے ہوں، پہلے سینٹ کے اندر پاس کریں گے، اس کے بعد قومی اسمبلی میں لے کر آئیں گے۔ اور سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ حکومتی کچھ ایم این ایز بھی جو ہے نا ڈٹے ہوئے ہیں کہ وہ بھی ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بیرسٹر گور نے بھی اس کی تردید کی تھی کہ یہ حکومتی جو ایم این ایز ہیں وہ ان کے ضمیر جاگے ہوئے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا یہ جو کر رہے ہیں، ہم اس کے عینی ترمیم جو کر رہے ہیں یہ پاکستان کے مفاد کے لیے نہیں ہے، یہ ذاتی مفاد کے لیے کر رہے ہیں، تو ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اور 12 جولائی کو جو سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں کا فیصلہ سنایا تھا، اس کے بعد الیکشن کمیشن ہو سکتا ہے کہ ان کے حق میں فیصلہ دے دے، مخصوص نشستیں جو ہیں وہ ان کے جھولی میں ڈال دے، تو پھر بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس نمبر پورے کر لیے جائیں۔ لیکن ابھی سب سے جو مزے کی بات ہے وہ اسی بات پہ اٹکے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ مولانا صاحب چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے قاضی اس کا جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن جاری کریں گے تو اس کے بعد ہم آئینی ترمیم کا ساتھ دیں گے۔ اس کے بعد کل ہم نے دیکھا سعد رفیق جو اس ٹائم جو ہے نا مطلب سیاست سے تھوڑا دور ہوئے ہیں، جب سے یہ نئی حکومت ہے تو ان کی جو سیاسی ایکٹیویٹیز ہیں وہ انہوں نے بند کی ہوئی، لیکن کل انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کہ یہ اغوا کاریاں جو ہیں یہ بند کی جائیں، یہ حکومت ہی کر رہی ہے، جو شاہ محمود قریشی کی بہو کو اٹھایا ہے اس سے تھوڑا جو ہے نا گریز کریں۔ یہ آج یہ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ جو آگ لگی ہوئی ہے بہت جلدی تھمنے والی نہیں ہے۔ اور پی ٹی آئی نے بھی آج جمعے کے بعد احتجاج کی کال دی ہوئی ہے کہ جمعے کے بعد وہ اپنا احتجاج پورے پاکستان کے اندر کریں گے، اور جیسے ہی پی ٹی آئی نے اپنے احتجاج کی کال دی ہے تو اس کے بعد پنجاب کے اندر دفعہ 144 2 دن کے لیے نافذ کر دیا گیا۔ ان کے پاس اور تو کوئی راستہ ہے نہیں، یہ جیسے ہی احتجاج کی کال ہو یا کچھ بھی ہو تو پھر یہ دفعہ 144 نافذ کر دیں گے۔ پھر دفعہ 144 کا مقصد یہی ہے کہ پھر ان کے اوپر کیس بنا جا سکے کہ دفعہ 144 کی انہوں نے خلاف ورزی کی، تو اس وجہ سے جو ہے نا ان کے اوپر یہ کیس ہیں۔ کیس تو ہم نے پاکستان کی تاریخ میں دیکھا ہے کہ جب ایک پارٹی جو حکومت میں ہوتی ہے، جو اپوزیشن پہ ہوتے ہیں، ان کو ایسے رگڑا جاتا ہے، ان کے اوپر کیس بھی بنتے ہیں، ان کے اوپر سارے یہ معاملات ہوتے ہیں، ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے۔ لیکن جو پی ٹی آئی کے ساتھ اس ٹائم رویہ رکھا جا رہا ہے نا، یہ پاکستان کی تاریخ میں آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا، کہیں بھی نہیں ملے گا۔ اور پاکستان کی تاریخ میں یہ بھی آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ ایک چیف جسٹس ریٹائر ہونے والا ہے، اس کے دن رہ گئے ہیں تقریباً ورکنگ ڈے میں 3 دن، ہفتہ اتوار چھٹی ہے، آگے 2-3 دن رہتے ہیں،
اس کے باوجود بھی نیو آنے والے چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن جاری ابھی تک نہیں کیا گیا، کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ قاضی صاحب آگے بھی ہمارے 3 سال ہمارے ساتھ رہیں. لیکن قاضی صاحب اگر جاتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کی زیادہ دیر تک یہ بچیں گے، کیونکہ جیسے منصور علی شاہ یہ کسی طرح بھی جیسے منصور علی شاہ کو یہ برداشت نہیں کریں گے، جیسے منیب اختر ہیں اس کے بعد اس کو بھی یہ برداشت نہیں کریں گے. اس کے بعد میرے خیال میں یحییٰ فریدی ہیں، ان کا تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ بنے، لیکن ایسا نہیں ہوگا کیونکہ اس ٹائم جو سینئر جسٹس ہے وہ جیسے منصور علی شاہ ہے، اس کے ہی جو قانوناً طور پہ انہی کی اب چیف جسٹس وہی بنیں گے. تو جیسے منصور علی شاہ جو ہے نا، ان کے جو قاضی صاحب نے جن چیزوں کو چھپایا ہے یا الیکشن کے حوالے سے جن چیزوں کو اوپر جو ہے نا ان کو ریسکیو کیا ہے، ہو سکتا ہے وہ ساری چیزوں کو آ کے کھولیں گے تو اس کے بعد یہ ننگے ہو جائیں گے. پہلے بھی پورا پاکستان جانتا کہ انہوں نے کس طرح حکومت بنائی، 17 سیٹیں تھیں، 17 سے 85 پہ لے گئے، پھر جو ہے نا 85 سے آپ 224 کریں گے. تو یہ پاکستان میں سارا کچھ ہوتا رہتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اور اس چینل کا بھی. پاکستان زندہ باد.